یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے آپ کے سکن کو آپ کے ہیئر کو ڈیمیج کرنے کی. جو آپ کلر کرتے ہیں, جو آپ اس کو مختلف قسم کے آپ اس کو فرض کر لیں, آپ اس میں سٹریکس ڈلواتے ہیں, فلا کرتے ہیں, اس سے بھی آپ ڈی کیراٹنائز کر رہے ہوتے ہیں, آپ اس کو ڈیمیج پہنچا رہے ہوتے ہیں. بلیچز, لوگ بلیچ لگا رہے ہوتے ہیں, اس سے نقصانات ہوتے ہیں. اچھا, پرم کروا رہے ہیں, اور لوگ جو پرم کروا رہے ہیں اس کو آپ ڈیمیج کر رہے ہیں بالوں کو. جو لوگ اسٹریٹنرز استعمال کر رہے ہیں کہ جی فلاں ٹائپ کا اسٹریٹنر آیا ہے, میگنیٹک ٹائپ کا فلاں, یہ سارے آپ کے بالوں کو ڈیمیج کرتی ہیں یہ ساری چیزیں. تو جو آپ مختلف چیزیں لوگ اب کیا کرتے ہیں, ڈرائی شیمپوز آ گئے ہیں, آپ ڈرائی شیمپوز استعمال کر رہے ہیں فلاں. میں کسی ایک کا نام نہیں لینا چاہتا, لیکن آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ یہ ساری چیزیں جو آپ ان نیچرل طریقے سے اپنے بالوں کے ساتھ اتنی زیادتیاں کرتی ہیں, تو اس کی وجہ سے نقصانات بہت زیادہ ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ سب ہم نے کرنا ہے بالوں کے ساتھ, پھر بھی کوئی ایسا طریقہ یہ سب کرتے ہوئے بال محفوظ رہیں اور سٹریس لیتے ہوئے بھی بال ٹھیک رہیں؟ جی, سب سے اگر آپ کر سکیں تو نہ صرف بالوں کے لیے بلکہ پوری باڈی کے لیے, اس میں بال سب سے زیادہ بال اور سکن سب سے زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ اگر آپ ہیلتھی ایٹنگ آج سے شروع کر دیں, اگر آپ ہیلتھی ایٹنگ شروع کریں, آپ اچھے جتنے ڈارک کلر کے, آپ سوچیں نا کہ ڈارک کلر کی چیزیں کیا ہے, آپ سبزیاں لے لیں, آپ فروٹس لے لیں, آپ ان میں جتنے ڈارک کلر کے اور جتنے کم پروسیسڈ ہوں, مطلب آپ اس کو ابالیں, پکائیں نہ, جتنا کم استعمال کریں, جتنے را کی طرف جائیں اتنا ہی آپ کی سکن بہتر ہوگی. دوسری بات یہ, آپ خوش رہیں. آپ کی خوشی آپ کے چہرے پہ, آپ کے بالوں پہ نکھار لے کے آئے گی, یہ گارنٹیڈ باتیں ہیں. میں آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت, آپ نیگیٹو رہیں گے, آپ نیگیٹیوٹی دیں گے, آپ نیگیٹیو ریز ایمٹ کریں گے, آپ سٹریس رہیں گے, تو آپ نیگیٹیوٹی کو اٹریکٹ کریں گے, وہ آپ کے چہرے پہ سب سے پہلے نمایاں ہوگی. اگر آپ مجھے 2 لڑکیوں کے سامنے کھڑی کریں, 60 سال کی 2 لڑکیاں میرے سامنے کھڑی کریں, میں آپ کو اسٹریٹ اوے بتا سکتا ہوں کہ کس کا سٹریس لیول, کس میں نیگیٹو ریز ہیں, کس میں پازیٹیو ریز ہیں. حالانکہ اب تو مشینیں ایجاد ہو گئی ہیں, لیکن مجھ میں یہ اللہ تعالیٰ نے یہ کوالٹی دی ہے. میرے چونکہ میں شیخ عبدالقادر جیلانی کی اولاد میں سے ہوں الحمدللہ, مجھے یہ اللہ تعالیٰ نے, اور میں آبزرو کرتا ہوں, میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کس میں کتنی پازیٹیوٹی ہے, کس میں کتنی نیگیٹیوٹی ہے. اتنی ہی آپ کی صحت پہ اثر انداز ہوگی, آپ کے بالوں پہ, آپ کے چہرے پہ نظر آئے گی. جی بالکل, ایک کالر ہمارے ساتھ ابھی موجود ہے, انہیں شامل کریں گے. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. سمیرا, میری بات ڈاکٹر صاحب سے ہو سکتی ہے؟ جی بالکل, بات ہو سکتی ہے آپ کی. جی ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام میرے بھائی, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ خوبصورت, آپ سنائیں کیسے؟ بالکل شکر, الحمدللہ ٹھیک ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں نے یہ آپ سے پوچھنا تھا کہ جو لیزر ٹریٹمنٹ ہوتی ہے, کیا اس سے سکن ڈیمیج نہیں ہوتی اس کے بعد لیزر ٹریٹ کے میں بات؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا جو گرے ہے اس پر بھی لیزر ٹریٹمنٹ ورک کرتی ہے, یا اگر لیزر ٹریٹمنٹ سے بال ریموو کرائے جائیں تو وہ ان کے لیے کتنی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے؟ جی, جو آپ نے لیزر کی پہلے بھی بات کی, اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر آپ ہیئر ریموول کے لیے کریں گے یا کسی بھی ٹریٹمنٹ کے لیے؟ جو پرمننٹ کیویٹی فیئر کرنے چاہیں. اچھا, آپ فون بند کر لیں, میں آپ کو سارے کے جوابات ابھی 1 منٹ میں دیتا ہوں. ٹیلی ویژن سے آپ سن لیں, ٹھیک ہے جی؟ تھینک یو. اچھا جی, میں لیزر کے بارے میں ایک پورا پروگرام کروں گا انشاءاللہ, میں نے پہلے بھی کیے ہیں, لیکن لوگوں کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے کہ لیزر کے بارے میں بتائیں. لیزر جی, سب سے پہلے ایک میزر آئے تھے, MASER, اس کے بعد لیزر آئے جو لائٹ ایمپلیفیکیشن تھی آف ایمیٹنگ ریز تھی, تو اس کی لیزرز آئے. لیزر کے بعد پھر 2000s میں IPL آ گئے, انٹینس پلس لائٹ. جو لیزر کی تھی اس کی اسٹریٹ بیم ہوتی تھی, اس کی لانگ ویو لینتھ ہوتی تھی. جب IPL آئے تو اس کی ویو لینتھ جو تھی نا, وہ شارٹ ویو لینتھ پہ آنی شروع ہو گئی. تو جو پہلے لیزرز تھی وہ اگر یہ سکن ایریا ہے تو سکن میں پینیٹریشن بہت کم ہوتی تھی اور سکن کو زیادہ ڈیمیج کرتی تھی. اس کے بعد جب IPL آیا تو IPL میں سکن میں پینیٹریشن زیادہ ہو گئی اور پینیٹریشن ڈیپ ہوتی گئی اور اس کے سکن ایریا کو کم کرنے شروع کر دیا. اب جو UK میں جو میں نے ون آف دا پائنیئرز, میں ان میں لوگوں میں شامل ہوں جس نے UK یورپ میں انٹروڈیوس کیا, جس میں IPL کو جو انٹینس پلس لائٹ ہے اس کو ریڈیو فریکوینسی کے ساتھ کمبائن کر کے وہ کیا. تو اس کی ہو گئی کہ پینیٹریشن بہت زیادہ ڈیپ ہو گئی اور ٹارگیٹڈ ہو گئی, اور سکن کو بہت زیادہ انہوں نے یوں کر کے آیا اور یوں کر کے, تو اس میں بہت زیادہ پینیٹریشن ڈیپ ہو گئی اور سکن پہ اثر کم ہونے شروع ہو گئے. لیزرز کی بہت ساری قسمیں ہیں,
اس کی ساری میں آپ کو کس میں ایک اس میں تو نہیں بتا سکتا، لیکن میں آپ کو اگر دریا کو کوزے میں بند کروں، یہ جو عام طور پہ آپ IPL یا لیزرز وغیرہ دیکھتے ہیں، اس کی 4-5 بڑی اپلیکیشنز ہیں. اور یہ اپلیکیشنز کون سی ہے؟ سب سے پہلی یہ ہے کہ ہیئر ریموول، دوسری پگمنٹیشن کے لیے بہت اچھے عمل کرتی ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کی سکن ریجوینیشن کے لیے کرتی ہے. نمبر 4 ایکنی کے لیے. اور نمبر 5 جو ہے اس کی جو آپ کی سپائڈر یا تھریڈ وینز ہوتی ہیں، عام طور پہ گوروں کے آپ نے دیکھی ہوں گی، چہرے وغیرہ پہ ہوتی ہیں، ناک کے قریب ہوتی ہیں، یا تھائز وغیرہ پہ لوگوں کی ہوتی ہیں، اس کو سپائڈر یا تھریڈ وینز وغیرہ کہتے ہیں، اس کو ختم کرنے کے لیے. اب یہ ہے کہ مختلف قسم کے لیزر مختلف کام کرتی ہیں، اور اس کے لیے 2 چیزیں بہت زیادہ ضروری ہے. یاد رکھیے گا، میں ہمیشہ سب کو کہتا ہوں کہ وننگ کمبینیشن یہ ہے کہ بیسٹ لیٹسٹ اسٹیٹ آف دی آرٹ اور ایگزیکٹ مشینیں ہوں. اور دوسرا بات یہ کہ جو کرنے والا ہے ایکسپیرینس، کوالیفائڈ، ویل ٹرینڈ اور جانتا ہو. یہ میں مثال اس طرح دیتا ہوں کہ اگر آپ مجھے فارمولا 1 گاڑی دے دیں تو میں کبھی بھی فارمولا 1 ریس نہیں جیت سکتا. اگر آپ مائیکل شومیکر کو ایک عام سی گاڑی دے دیں گے یہاں سے مارکیٹ سے اٹھا کے، تو وہ کبھی بھی فارمولا 1 کار ریس نہیں جیت سکے گا. اس کے لیے مائیکل شومیکر اور فراری کا یا فارمولا 1 گاڑی کا دونوں کا ہونا بہت ضروری ہے. جتنے ہر بندہ کلیم کرتا ہے کہ میرے پاس دنیا کی سب سے لیٹسٹ مشینیں ہیں، یہ ٹرو نہیں ہے. آپ ان کے کریڈینشلز لیں، آپ ان کی انڈیمنٹی. اب دیکھیں لوگوں نے کیا کیا ہے، چونکہ 1 اکتوبر 2010 سے لیزر سے لیجسلیشن ہٹ گئی ہے، اسے سیلف ریگولیٹڈ ناؤ. لوگوں نے سیلون میں، اب تو لوگ ایسے ہیں کہ آپ کے دروازے کھٹکا کے ان کے پاس مشینیں ہیں گاڑی میں رکھی ہو، کہتی جی ہم آپ کی مشین کر دیں گے، اتنے پاؤنڈ میں یہ کر دیں گے، اتنے پاؤنڈ میں اپر لپ کر دیں گے، یہ کر دیں گے. یہ اب لوگ سمجھتے ہیں میں تھریڈنگ اتنی کی کراتی ہوں تو میں یہ کیوں نہ کروا لوں. جب ان کے نقصانات ہوتے ہیں پھر وہ میرے پاس بھاگے ہوئے آتے ہیں، پھر کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہمارے یہ ہو گیا. پھر میں ان کی کمپلیکیشنز کو ڈیل کرتا رہتا ہوں. خدا کے لیے آپ یہ چیز دیکھیں کہ یہ آپ کی صحت اور آپ کے سکن کا مسئلہ ہے. یہ جو کاؤ بوائز کاؤ گرلز جو لوگوں کے گھروں پہ جا کے انہوں نے دروازے کھٹکھٹانے شروع کیے ہیں، ان کی کتنی کوالیفیکیشن ہے اور وہ کتنے ٹرینڈ ہو سکتے ہیں. یہ آپ کا کام ہے کہ اس کو کرنا. اب آپ کے دوسرے سوال کا یہ جواب دوں گا کہ لیزر بہت سیف ہے اگر صحیح طریقے سے چلایا جائے. گاڑی کا کوئی قصور نہیں. اگر کوئی نئی برانڈ نیو مرسیڈیز، BMW، فراری کوئی آپ جا کے مجھے دے دیں اور میں اس کو سپیڈ سے دوڑاؤں اور دیوار میں مار دوں، تو اس میں گاڑی کا قصور نہیں، اس میں میرا قصور ہے چونکہ مجھے نہیں آتی. تو آپ کو چاہیے کہ لوگوں کو دیکھیں لیزرز کافی سیف ٹیکنیکس ہیں. اس سے بال ہٹ جاتے ہیں. کچھ یہ سائیکلز پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ کتنے آپ کے سائیکلز ہیں، اور اگر کوئی ہارمونل اور دوسرے پرابلم نہ ہو تو جتنے آپ کے سائیکل ہوتے ہیں 4 6 8 میں اچھے طریقے سے ختم ہو جاتے ہیں. صحیح، ٹھیک. اور ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی اب بات کریں گے. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، کون ہمارے ساتھ؟ میں بات کر رہی ہوں. اچھا، کیا جاننا چاہیں گے آپ ڈاکٹر صاحب سے؟ ڈاکٹر صاحب سے میرے 2 3. جی پہلا کوشچن میں نے پوچھنا ہے چھائیوں کے بارے میں. جی، آپ کے فیس پہ چھائیاں ہیں؟ ہاں جی. اچھا، کہاں پہ چھائیاں بنی ہیں اور کب سے؟ تقریباً سال ہو گیا. سال ہو گیا ہے. جی ڈاکٹر صاحب، آپ کی ایج کیا ہے؟ جی 30. 1 سال سے ہے. جی. آپ ویسے میڈیکلی فٹ ہیں؟ نہیں. آپ کو کوئی اور میڈیکل پرابلمس ہیں؟ جی نہیں، کوئی پرابلم نہیں. لاسٹ ٹائم میں فون کیا تھا تو آپ نے مجھے یہ کہا تھا ٹیسٹ کریں تاکہ آپ کو. آپ کی آواز بہت کٹ رہی ہے. آپ نے لاسٹ ٹائم مجھے بتایا تھا کہ بلڈ ٹیسٹ کروانے چاہیے. کیا ہونی چاہیے؟ کیا بتایا تھا لاسٹ ٹائم؟ کہ بلڈ کرائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ میں کس چیز کی کمی آئرن کی. بلڈ ٹیسٹ کرائیں تو معلوم ہو جائے گا. اچھا جی. تو میں ڈاکٹر کو پاس گئی ہوں تو انہوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ آپ ٹھیک نظر آتی ہیں، آپ میں کچھ بھی کمی نظر نہیں آ رہی. میرا بلڈ ٹیسٹ لیا ہی نہیں ہے. جی بلڈ ٹیسٹ نہیں کیا. ہمارے جی جا چکی ہیں کالر اور ان کی آواز بھی صحیح پہنچ نہیں پا رہی. میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتا دوں. یہی پگمنٹیشن کے نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ جب ہم اس کو کنکلوڈ کریں گے میں کازز بھی بتاؤں گا. اس میں ایک جو سب سے بڑی چیز ہے، آپ نے دیکھا ہوگا یہ کلازما اور اس کے حوالے سے پگمنٹیشن کے حوالے سے جب بات ہو رہی تھی اس میں
جی उसमें हमने बिल्कुल। और नाजरीन आप प्रोग्राम में कॉल भी कर सकते हैं, अपना सवाल भी कोई पूछना है तो पूछ सकते हैं इस हवाले से। जी डॉक्टर साहब, उसमें हमने ये बात कहनी है कि जो फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी, आपने देखा होगा कि प्रेग्नेंट वुमेन को फर्स्ट 3 months ऑफ प्रेगनेंसी में फॉलिक एसिड देते हैं। ये भी एक किस्म की पिगमेंटेशन की ये प्रेजेंटेशन होती है। फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी की वजह से कहते हैं कि ये एक दूसरे के साथ ये रिलेटेड है पिगमेंटेशन के साथ। अब इसी तरीके से आयरन डेफिशिएंसी में भी पिगमेंटेशन हो जाती है। अगर आपने पहले फ़ोन किया था और हमारी बात हुई थी और मैंने कहा है कि आप अपने ब्लड लेवल, कोई रीज़न होगी, कोई ऐसी चीज़ होंगी या हैवी पीरियड्स होंगे या फला, मैं उस चीज़ों में नहीं जाना चाहता, तो आपको पता होगा। और आपके जीपी को अगर आपकी तसल्ली इस चीज़ पे होती है कि आपका ब्लड टेस्ट किया जाए, रूटीन ब्लड टेस्ट, तो जीपी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए, एतराज़ होना नहीं चाहिए। अगर है आप उसके साथ बात कर सकते हैं, आप उनको कह सकते हैं कि जी ये मेरी तसल्ली के लिए है, मैं बहुत परेशान हूँ, और आप अपने सिम्टम्स बता सकते हैं। अगर वो कन्विंस नहीं भी होता तब भी इसकी इतनी कॉस्ट नहीं होती है। रूटीन टेस्ट आमतौर पे डॉक्टर्स इनकार नहीं करते, तो किसी को करना नहीं चाहिए। सही। और प्रोग्राम का वक्त क्योंकि कम है, डॉक्टर साहब मैं चाहूँगी मुख्तसर सा लास्ट में बताइए, जो स्पाइडर वेन्स की आपने बात की थी, लेज़र के अलावा इसका कोई क्रीम्स या कुछ ऐसी दवाइयों से इलाज मुमकिन है अर्लियर स्टेज पे? देखिए जी, जो स्पाइडर या थ्रेड वेन्स होती हैं, ये एक्सटेंशंस होती हैं छोटी छोटी सी। इसकी लोग वो करते हैं, कैमोफ्लाज करते हैं कि उसके ऊपर कोई कॉस्मेटिक्स वगैरह लगा दी। लेज़र से स्पॉट ऑन उसके उसी वक्त ख़त्म हो जाते हैं। उसी वक्त जब हम ट्रीटमेंट करते हैं, मोस्ट ऑफ दम उसी वक्त ख़त्म हो जाते हैं। कुछ डार्क हो के कुछ दिनों के बाद चले जाते हैं, वो चैनल ख़त्म हो जाता है, वो फट जाती हैं, वो उसको फ्रीज कर देते हैं, वो दोबारा उस जगह पे नहीं होती किसी। अब ये देखना होगा कि उसके अंडरलाइन कॉजेज़ क्या हैं। बाज़ लोगों की वेरिकोज वेन्स होती हैं, अगर उनकी वेरिकोज वेन्स हैं तो उसकी वजह से फिर कहीं और जगह पे किसी और तरीके से निकल आएंगी, निकलती रहेंगी। कॉज ढूंढना ज़रूरी है। कॉज ढूंढना ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर दाऊद काजी, आपने आज भी इतना कीमती वक्त और तबीयत नासाज है उसके बावजूद आप वक्त निकाल कर आए नाज़रीन के लिए। और जैसा कि आज के प्रोग्राम में पिगमेंटेशन पे बात हुई थी स्किन केयर के हवाले से, इसके अलावा आपने बालों के हवाले से बात की। डॉक्टर साहब ने जैसा कि फरमाया, कॉजेज़ पहले तो पकड़ें, उनको दूर कीजिए जो भी वजह है इस हवाले से, साथ ही साथ परेशानियाँ भगाइए और हेल्थी खाइए जिससे आप सेहतमंद रह सकते हैं और खूबसूरत नज़र आ सकते हैं। सुमेरा बुखारी को प्रोग्राम से फिल वक्त दीजिएगा इजाज़त, फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।